اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل، وضو اور تیمم کا بیان فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے غسل کے متفرق مسائل۔ جماع سے غسل فرض ہو جاتے ہیں۔ آیت زیر تفسیر، یعنی اگر مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل فرض ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور ختنہ کا مقام ختنہ کے مقام سے مل جائے تو غسل فرض ہو گیا۔ احتلام ہو جانے کے صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو کیا عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اگر اسے احتلام ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہاں، جب وہ تری دیکھے۔ احتلام ہونا یاد ہو لیکن تری دکھائی نہ دے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہانا تری سے لازم ہوتا ہے۔ حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں غسل نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں اس حالت میں نہ نہائے کہ وہ جنبی ہو۔ پانی کے استعمال میں فضول خرچی نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، ان قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو پانی اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ غسل کے لیے تقریباً 4 کلو گرام پانی کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مد تا 5 مد پانی سے نہا لیا کرتے تھے۔ اگر عورت کے بال مضبوطی سے گتھے ہوئے ہوں تو نہاتے وقت انہیں کھولنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بالوں کی چوٹی مضبوطی سے گتھتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے اسے کھولا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 لب پانی بہاؤ، پھر اپنے جسم پر پانی بہاؤ، تم پاک ہو جاؤ گی۔ کوئی مرد کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے اور نہ کوئی عورت کسی مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ چلو لینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواہ نسائی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص روزانہ کنگھی کرے یا غسل خانہ میں پیشاب کرے، یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، انہیں چاہیے کہ اکٹھے چلو لیں۔
غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل کا وضو کافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رواہ ترمذی کی حدیث ہے سند صحیح سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ اذیت ماہانہ کے غسل کے بعد عورت کو چاہیے کہ جس مقام پر خون لگا تھا اس مقام پر 3 مرتبہ خوشبو کا پھویا لگائے۔ حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک عورت نے اذیت ماہانہ کے غسل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ کس طرح غسل کرے، پھر فرمایا کہ مسک کا ایک پھویا لے اور اس سے 3 دفعہ پاک کرے۔ اس نے کہا، اس سے کیسے پاک کروں؟ آپ نے فرمایا، اس سے پاک کرو۔ اس نے کہا، کیسے؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، اس سے پاک کرو۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے کہا، اس کو خون کی نشانات پر پھیرو۔ نوٹ: خط کشیدہ عبارت صحیح بخاری میں ہے۔ اذیت ماہانہ کے بعد عورت کو چاہیے کہ پہلے پانی اور بیری کے پتوں سے شرمگاہ کو دھوئے اور خوب پاکی حاصل کرے، پھر سر پر پانی ڈالے اور سر کو بہت زور سے ملے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے۔ غسل جنابت میں شرمگاہ کو دھونے کے لیے بیری کے پتے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذیت ماہانہ کے بعد غسل کرنے کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا پانی اور بیری کے پتے لے، پھر اس سے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالے اور سر کو بہت زور سے ملے یہاں تک کہ پانی سر کے بالوں کے جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے پورے بدن پر پانی بہائے۔ پھر اسماء نے غسل جنابت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، پانی لے اور شرمگاہ کو دھوئے اور اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے، پھر سر پر پانی ڈالے اور سر کو ملے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہائے۔ نہانے کا طریقہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اسی طریقہ سے نہائیں، البتہ نہاتے وقت ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جو مندرجہ بالا احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اگر کسی عورت کو استحاضہ کی بیماری ہو تو اذیت ماہانہ کے مقررہ دن گزرنے کے بعد غسل کر لے اور نماز پڑھنی شروع کر دے، لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، فاطمہ بنت ابی جیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ ہو گیا ہے، میں پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، اذیت ماہانہ کا خون نہیں ہے، لہذا جب اذیت ماہانہ شروع ہو تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب اذیت ماہانہ کی مدت گزر جائے تو نہاؤ اور خون کو دھو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ نوٹ: خط کشیدہ لفظ صرف صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی جیش رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا،
روایت ترمذی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو۔ حضرت جیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی بیماری میں مبتلا تھیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتنے ایام نماز سے رکی رہو جتنے ایام تمہاری اذیت تمہیں روکتی ہے، پھر نہاؤ اور نماز پڑھو۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔